اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ فقیر محمد نقیب اللہ شاہ صاحب کے بارے میں۔ حضرت نقیب اللہ شاہ جنوری 1885 میں موضع بٹل شریف تحصیل و ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نامی اسم گرامی امیر زید اللہ شاہ صاحب تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی نور بیگم صاحبہ تھا۔ آپ کے والد موڑا شریف سے بیعت تھے۔ آپ کے ماموں مولوی جیلان الدین نے آپ کا نام محمد نقیب اللہ رکھا۔ آپ کا خاندان کھیتی باڑی کر کے اور ساتھ ساتھ مویشی بھیڑ بکریاں پال کر گزر اوقات کرتا تھا۔ آپ نے کسی باقاعدہ مدرسے یا اسکول سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ انجیل گرنتھ اور کئی دوسرے مذاہب کی کتابوں پر عبور حاصل تھا۔ حق کی تلاش میں آپ کئی فقراء سے ملے اور کبھی مجذوبوں سے بھی ملے۔ آپ کی ملاقات بابا جس گراں سے ہوئی جو مست تھے۔ اس نے آپ کو بتایا آپ کو جس شعاع نور کی تلاش ہے وہ مجذوبوں میں نہیں مل سکتی، وہ کسی سالک سے ملے گی، اور آپ کو تلاش ہے اور آپ کو جس شعاع نور کی تلاش ہے وہ مجذوبوں کے پاس نہیں ہوتی، وہ کسی سالک سے ملے گی۔ سالک وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی محنت، ریاضت اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کے قریب مقام حاصل کرتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو مادرزاد ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اللہ پاک کے حکم سے ہی ولی ہوتا ہے، اور وہ دوسرا سالک ہوتا ہے جو اپنی عبادت و ریاضت سے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر کے ولی بنتا ہے۔ حق کی تلاش میں آپ نے اس سلسلے میں گولڑا شریف، موڑا شریف، سیال کوٹ میں پیر جماعت علی شاہ صاحب کے در اقدس پر بھی حاضری دی۔ 1920 میں آپ اپنی ہمشیرہ کے پاس کوئٹہ چلے گئے اور وہاں پر درزی کا شعبہ اختیار کیا۔ کوئٹہ سے چمن شہر چلے گئے، وہاں پر عیسائی پادریوں سے انجیل کی کتاب پڑھی۔ بغداد شریف، عراق کا سفر بھی کیا۔ اس کے بعد چمن میں آپ کی ملاقات حضرت علی حیدر شاہ بغدادی سے ہوئی جو بغداد عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ اسی سلسلے میں آپ بغداد گئے، اور جب آپ حضرت علی حیدر شاہ صاحب سے اپنے پیر و مرشد سے ملے تو پیر و مرشد نے آپ کو بتایا کہ آپ کے حصے کا فیض میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس فیض کو کہیں اور تلاش کریں۔ چنانچہ آپ بڑے دکھی ہوئے اور وہاں سے چلے آئے۔ ایک دن ایک دیوار کے ساتھ باوضو ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے کہ وہیں پر آپ کی آنکھ لگ گئی اور اونگ آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی اونچا علی مقام ہے، وہاں پر حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی محفل جمی ہوئی ہے۔ آپ اس محفل میں حاضر ہوئے اور حضور کی قدم بوسی کے بعد ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہیں وہ کامل ہستی جن کے پاس تمہارا فیض ہے، ان کو پہچان لو، دیکھ لو۔ آپ نے وہاں پہ تو کہہ دیا کہ ہاں جی دیکھ لیا اور پہچان لیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ ان بزرگ کا نام کیا ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر 1935 کو انگریز فوج میں بحیثیت سپاہی بھرتی ہو گئے۔ آپ کی یونٹ بریلی میں تھی، وہاں پر بھی کئی مزارات پر حاضری دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دکھائی گئی ہستی کو ڈھونڈتے رہے۔ بدایوں شریف میں بھی کئی فقراء سے ملے اور وہاں پر بھی اسی سلسلے میں کئی فقراء سے ملاقاتیں کی، لیکن بے سود۔ آپ کی رجمنٹ بریلی سے مرید پور فوجی مشقوں کے سلسلے میں گئی، وہاں آپ کے ساتھ ایک سپاہی محمد شفیع کشمیری بھی تھے، ان کے ساتھ آپ کا کافی دوستانہ تھا۔ ان کے پیر و مرشد نے آنا تھا، آپ اس کے ساتھ مل کر ان کے استقبال کرنے کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ تیاری ہوئی، سب کچھ وہاں پہ ہوا، اور سپاہی شفیع محمد کے ساتھ
کھڑے ہو گئے اور اس مرد حق کا انتظار کرنے لگے، اور وہ لمحہ آن پہنچا جو تصویر عالم روایا میں دکھائی گئی تھی وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ آپ نے فوراً ہی پہچان لیا اور قدموں میں بیٹھ گئے۔ اور ادھر سے حضرت صوفی محمد حسن شاہ صاحب کو بھی پتہ تھا، انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا بڑا انتظار کروایا آپ نے۔ مرید پور میں امام مسجد حافظ شبیر صاحب کے آستانے پر دست بیعت کی۔ مرشد کی تربیت زوروں پر تھی، حجابات مکمل طور پر اٹھ چکے تھے۔ آپ آستانہ عالیہ پھسوڑی شریف تحصیل ملک ضلع رامپور کے خدام بن چکے تھے۔ آپ کے کمانڈنگ افیسر کی طرف سے بھی آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ملنے کی کھلی اجازت تھی، اور اگر ان کی طرف سے یہاں تک اجازت تھی کہ آپ کو اگر رات کو رکنا پڑ جاتا تھا تو آپ وہاں پہ رک سکتے تھے۔ فوجی ملازمت کے دوران ہی آپ کو خلافت عطا ہو چکی تھی اور بیعت کی اجازت بھی مل چکی تھی۔ 1939 کی دوسری جنگ عظیم میں آپ نے اپنا پہلا مرید بیعت کیا اور پھر دوران ملازمت اسی دوران جنگ عظیم کے سلسلے میں فرانس چلے گئے۔ آپ دوران جنگ انگلینڈ، مصر، لیبیا، اٹلی اور جرمنی بھی گئے۔ جب پاکستان بنا تو آپ اس وقت جاوا سماٹرا میں تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئٹہ میں EME ٹریننگ سینٹر میں ٹیلرنگ کا ٹھیکہ لیا۔ ساتھ ساتھ مریدین کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ آپ جب حیات تھے تو بندہ ناچیز بھی ان سے ملنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ میرے دو سگے بھائی ان کے مرید تھے، وہ اللہ ہو کا ذکر کرواتے تھے اور زور سے قلب کے اوپر ضرب لگواتے تھے، زبان سے کہتے تھے اللہ ہو اور ضرب لگاتے تھے اور اللہ کا ذکر بلند کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جو بندہ بھی اس کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے اور لوگوں سے اللہ اللہ کرواتا ہے، تو اس کو وہ اتنا رزق ادا کرتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں کھا کھا کر تھک جائیں، آنے والی نسلیں تھک جاتی ہیں لیکن رزق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی صحت 1992 میں عمر اور بیماری کی وجہ سے گرنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی، اور 27 فروری 1995 کو رات تقریباً 2 بجے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار شریف نقیب آباد قصور میں مرجع خلائق ہے۔ ہر سال ہزاروں مریدین حق دنیا کے کونے کونے سے آ کر آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ مزار فیروز پور روڈ پر لبے روڈ ہی واقع ہے۔ نعت اور قوالی اور دھمال کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ دھمال فوجی لڈی کی طرز کی ہوتی ہے جو کسی فوجی یونٹ کے فنکشن میں ڈالی جاتی ہے۔ ہر مرید کی پہچان کے لیے ایک خاص قسم کے رنگوں سے بنی ہوئی ٹوپی جو ہے وہ ہر مرید پہنتا ہے۔ اصل میں یہ ٹوپی جو کہ کئی رنگوں پر مزین ہوتی ہے، آرمڈ فورس ٹینکوں والی فوج کے رنگ سے مشابہ ہے اور اسی کے رنگوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن